سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت مجیدہ پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، جو کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اپنے ایمان کا ثبوت دو کہ اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر خالق فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے سوائے اس حالت کے کہ تم مسلمان ہو۔ ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں نہیں مرنا چاہیے مگر اس حالت پر کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ سے ڈرو اور اس حالت کے پہ مرو کہ تم مسلمان ہو۔ مرنا تو حالت مسلمانی پہ مرنا، مرنا تو مسلمان کے عالم میں مرنا۔ تمہیں موت لا تموتن، تمہیں موت آنی ہی نہیں چاہیے الا وانتم مسلمون، سوائے اس بات پہ کہ تم مسلمان ہو۔ خالق کائنات نے عزیزو اس آیت کریمہ مومنہ نو مسلمان بنن دی تاکید فرمائی ہے کہ جڑے مومن نے وہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ خالق فرما رہے ہیں ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ یہ گل پکی ہے کہ بے ایمان تے اللہ تو نہیں ڈرتا، اگر ڈرے گا تو کوئی ایمان والا ہی ڈرے گا، اور اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور پھر تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر مسلمانی کے عالم میں آنی چاہیے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ دا پروگرام ہے کہ جڑے صاحب ایمان نے وہ سارے مسلمان ہو کے مرن، جڑے ایمان والے نے انہوں نے مسلمان ہونا چاہیے۔ ایتھے صورت حال ہے کہ جڑا بندہ اپنے آپ مومن سمجھتا ہے وہ سمجھتا مسلمان کو چھوٹی شاید نہ ہے، تو میں تو اگے ہو گیا نا، میں مومن ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے جڑے مومن ہونا تو انہوں مسلمان ہونا چاہیے۔ میں سمجھ رہا پریشانی بھی سمجھ رہا، اصل مسلمان دا ترجمہ تو تشریح ہی نہیں کیتی گئی۔ جے مسلمان دا ترجمہ کر چھڑے جاندے نا دھیان نال تو اینے مسلمان نہیں سن ہونے جنہیں اس ویلے موجود۔ جڑا ہر بندہ مسلمان بنیا نا انہیں ہونے نہیں سن۔ جے مسلمان دی تعریف کر دیتی جاندی اور مسلمان دا ترجمہ، مسلمان عربی دی لفظ ہے، یہ دا ترجمہ ہی کسے نہیں کیتا، وہ میرا دل کر دے کہ آج کر دیں۔ اور مومنین، ہر مومن دا حق ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تینوں مسلمان ہو کے مرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، ایمان والے تو گل شروع ہوئی ہے تو مسلمان تے مکی ہے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ ہر ایمان والے نو مسلمان ویکھنا چاہتے ہیں۔ ایک سورہ الحجرات دی آیت ہے، اودے چ اے دے اپوزٹ سسٹم ہے۔ اودے چ اللہ فرماندا ہے قالت الاعراب آمنا، میرے حبیب کچھ عرب کے گنوار تیرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہیے کہ تم مومن نہیں۔ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تمہیں اجازت ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اچھا، اس آیت سے اللہ فرما رہے ہیں کہ جڑے مسلمان ہو گیا ہو نا، مومن ہو جاؤ۔ میرا خیال ہے پریشانی مک جانی چاہیے تھی۔ جڑے مسلمان نے انہوں نے اللہ کہہ رہے تسی مومن ہو جاؤ، تو جڑے مومن نے انہوں نے اللہ کہہ رہے ہیں مسلمان ہو جاؤ۔ یہ دا مطلب ہے جنہ کسے بندے دا ایمان والا ہونا ضروری ہے اونا او دا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور جنہ او دا مسلمان ہونا ضروری ہے اونا او دا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ یہ دا مطلب ہے مسلمان بھی ہونا چاہیے اور مومن بھی ہونا چاہیے اور مسلمان بھی۔ مسلمان دا صحیح ترجمہ ایک آیت وچوں مینوں لبھا ہے، وہ میں جناب کے سامنے کر دینا۔ خالق کائنات نے خالق کائنات نے سورہ مبارکہ بقرہ ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ،
میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ربنا تقبل منا اور قبولیت کی دعائیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری اس کاوش کو قبول کر، تو سمیع بھی ہے اور تو علیم بھی ہے۔ یہ دوویں نبی بھی نے علیہ السلام بھی نے، صاحب کلمہ بھی نے، صاحب شریعت بھی نے، ایک خلیل خدا ہے، ایک ذبیح اللہ ہے۔ یہ دوویں کہہ رہے ہیں، میرا خیال ایتھوں اگے کوئی اچھی تشریح نہیں مسلمان دی جڑی میں ادو ود کراں۔ یہ دوویں نبی، دوویں علیہ السلام، دوویں رسول، خلیل خدا اور ذبیح اللہ تے بیت اللہ شریف دیاں دیواراں پہ چک دینے تے کہہ کی رہنے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا۔ اللہ جناب مسلمان دا ترجمہ ہو گیا، دوویں آلریڈی نبی نے، رسول نے، صاحب کلمہ نے تو صاحب شریعت نے، تو دوویں منت کی بہ کر دینے ربنا، اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا۔ یہ جناب مولوی صاحبان نے لوگوں نے دسے ہے کہ فلانا بندہ اگر مسلمان سی کہ اس کلمہ کدوں پڑھیا سی، یہ بڑا روڑا ہے نا، فلانا اگر مسلمان سی تے اس کلمہ کدوں پڑھیا سی۔ اے مولوی یہ دوویں نبی پہندے نے سانو مسلمان بنا، جنہاں دا اپنا کلمہ جاری ہے، انہاں کسے دا کلمہ پڑھنا سی؟ تو ساں توجہ نہیں فرمائی جناب، دوبارہ عرض کر دینا کہ دوویں نبی نے جنہیں صاحب کلمہ نے، انہاں دا کلمہ اپنا جاری ہے، اس دور ہے جنہاں انہاں دا کلمہ نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں، جنہاں دا اپنا کلمہ جاری ہے وہ کہہ رہے ہیں سانو مسلمان بنا۔ اے مولوی صاحبان نے کسی چھوٹی عقل نال اے سوچ لے ہے کہ ایرا مسلمان ہوندا ہے نا پہلا انہوں وضو کرائی دا ہے، وضو کرا کے پھر انہوں کلمہ پڑھائی دا ہے۔ آج جڑے دوویں اگے ہی نبی نے انہاں آج مسلمان ہونا سی، کیا بات ہے، اللہ نے اے نبی جڑے اگے ہی نبی نے، دوویں نبی نے، دعا دا نا قرآن وچ موجود ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ایک ابراہیم علیہ السلام ایک اسماعیل علیہ السلام، جڑے دوویں اگے ہی علیہ السلام نے، او دوویں پیاندے نے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، اپنا مسلمان بنا۔ ہن کیویں بننا ہے نا مسلمان؟ اگلی گل فرماندن وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، جیسا ہم کو مسلمان بنا ہماری نسل میں بھی ایسے ہی مسلمان بھیج، ہمیں بھی اپنا مسلم قرار دے اور ہماری ذریت میں بھی مسلمان بھیج۔ ہن میرا دل کرتا ہے کہ میں ترجمہ کر دیا مسلمان دا، زیادہ پریشان تو انہوں نہ کرا۔ مسلمان دا میں نے تسلیم کرنے والا، مسلمان دا کی معنی جناب؟ تسلیم کرنے والا۔ یہ دوویں پہ التجا کر دے سن کہ سانو اپنا تسلیم کرنے والا بنا، یعنی ایسا سپیریئر کوالٹی دا سانو مسلم بنا کہ اسی تینو انج تسلیم کریے کہ ساڑھے تو بعد آن والے تینو تسلیم کرنے والے ساڑھے تے رشک کر۔ توجہ رہے صاحبان، کچھ بندے ایسے نے جڑے مومن نے لیکن نال دے مومن تے رشک کر دینے کہ جیسا اے مومن ہے خالقہ میں نو ایسا مومن بنا۔ حضرت ابراہیم دا مطلب سی اسی تینو تسلیم انج کریے کہ لوگ ساڑھے لوگ ویکھ کے تسلیم کرن دی جاج سکھن، ہمیں ایسا تسلیم کرنے والا بنا کہ ہماری نسل میں بھی ایسے ہی تسلیم کرنے والے بھیج۔ اچھا پھر تیسری دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پھر جو ہماری نسل میں مسلمان بھیج ان میں پیغمبر کو بھیج، منہم جو ان میں سے ہو۔ ایدہ مطلب ہے مصطفیٰ دی دعا پہلے نہیں کیتی، پہلے کیتی یہ سانو اپنا تسلیم کرنے والا قرار دے، ساڑھے تے مورا لگ جانا سی تیرو تسلیم کرنے ہو، پھر ساڑھی نسل تسلیم کرنے والے بھیج، پھر محمد بھیج۔ یہ مطلب ہے محمد بعد چاہے نے مسلمان پہلے آئے۔ سار اٹھاؤ جناب، سار اٹھاؤ۔ مصطفیٰ دے آن تو پہلے کچھ مسلم ضروری نے،
علامہ اقبال نے فرمایا سی دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل تسلیم کرے اور نگاہ تسلیم کرے تو پھر مسلمان ہے۔ حضرت ابراہیم نے مسلمان پہلے منگے نے، سانو مسلم بنا، ساری نسل جو مسلمان بھیج، انہاں دے وچ رسول بھیج۔ ایتھوں میلاد شروع ہوندا ہے، دائی علیمہ تو شروع نہیں ہوندا۔ جی دائی علیمہ دے آؤندے نو میلاد ہو گیا سی۔ حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی ہے، دعا جس طرح حضرت عباس دعائے زہرا نے، اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ دعائے ابراہیم دا اثر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کی کر رہے ہیں کہ سانو مسلمان قرار دے، ساری نسل چ مسلمان بھیج، پھر انہاں دے وچ رسول بھیج۔ یہ دا مطلب ہے کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں نے جڑے نبی دے میلاد تو پہلے آئے، ٹھیک ہے، کچھ او مسلمان نے جڑے نبی آ کے کیتے نے۔ جدن انہاں دوواں قسماں دے مسلماناں دی سمجھ آ گئی نا، ادن شیعت دی بھی بندیاں نوں سمجھ آ جائے گی۔ کچھ او مسلمان نے جڑے نبی تو پہلے موجود سن، کچھ او مسلمان نے جڑے نبی آ کے کیتے نے۔ اور میں تحقیقی جملہ پڑھ کے تہاڈے زیادہ وقت نہ لواں، قرآن میرے ہاتھ جڑے نبی مسلمان آ کے کیتے نے، انہاں نوں رضی اللہ دے نے، جڑے پہلا موجود سن انہاں نوں علیہ السلام۔ نواز جناب تساں توجہ فرمائی، پہلے مسلمان آئے نے، انہاں دیا گوداں وچ پیغمبر آئے۔ یہ حضرت ابراہیم نے دعا کیتی ہے ساری نسل چ تسلیم کرنے والے پیج۔ یہ دا مطلب ہے جتھے مصطفیٰ آئے نے دکھ انہاں بندے تے لگدا ہے جڑے حضرت ابو طالب دے کلمے تے بحث کردے۔ پہلا تے اے تو پک کر پہ ابو طالب محمد تو پہلے سن کے بعد۔ سر اٹھاؤ جناب، مہربانی جناب۔ حضرت ابو طالب پہلے آئے، اے جڑا میز رکھیا ہے زادی صاحبان مہربانہ نے میز رکھیا ہے، میز تے کپڑا پایا تے اتے قرآن رکھیا میں بلا مبالغہ قرآن رکھ دیتا، میں نے پتا سی پہ جنہ انتظام کیتا ہے انہاں میز بھی صاف رکھے تے ایڈا کپڑا اتے پایا اے بھی صاف رکھے۔ تو اڈا کی خیال ہے میں ایتھے قرآن کڈیا بچوں بچے نے، یہ شاگرد میرا بیٹھا ہے، اے اگر قرآن کڈیا تے اے میں قرآن دے تے میں رکھن لگا تے ویکھاں پہ یہ مناسب نہیں۔ اگر میں آنکھاں پہ بچہ پجا لگا جا جڑی بیٹھک جی بیٹھے سن، کپڑا اتوں فٹافٹ دھو کے لیا، میں قرآن ایتھے پھڑی رکھا تے کپڑا دھونے بچہ ٹر جائے، ایک کپڑا تے بچہ دھو لے آئے گا تو میں تو آلاں گا، اور انتظامیہ دی تے توہین ہے نا۔ تواڈی مہربانی جناب، مولا تانوں آباد و شاد رکھے۔ قبلہ وہ تے جھوٹ ٹر جائے گا، میں تو آ بھی لواں گا تے وہ تو بھی لے آئے گا، لیکن انتظامیہ دی توہین ہے کہ جنہوں نے اینی ہوش بھی نہیں کہ جتے قرآن رکھنا سی وہ کپڑا تے صاف رکھنا سی۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ جتے قرآن رکھنا سی وہ کپڑا پہلے صاف رکھنا سی نا۔ ہر بندہ کہے گا ہوش ہی کوئی نہیں جی، اینی ہوش ہی نہیں پئیے دے اتے قرآن رکھنا ہے تے کپڑا تے پہلا صاف چاہیدا سی نا۔ مولوی جے قرآن رکھن تو پہلا میں کپڑا دھواواں تے انتظامیہ دی توہین ہے، ابو طالب کافر ہوئے تے اللہ دی توہین۔ جی نواز اس کو سب مولا پہلے جی نوازش میں جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ۔ خیر تو جی کیونکہ مصطفیٰ نو بھیجن والے منتظم اکبر دا نا اللہ، جس مصطفیٰ نو بھیجن دا انتظام کیتا ہے اس منتظم اعلیٰ دا نام خالق اکبر ہے۔ جی میں پہلے پاکیزہ ماحول بنائیے تو اسے پاک شاہ رکھی دیئے، اور قرآن تے محمد چ بڑا فرق ہے۔ ہاں ہاں قرآن تے رسول چ بڑا فرق ہے۔ پہلا فرق تے اے کہ اے دے بولن نال محمد نہیں بنے، محمد دے بولن نال صدقہ جاواں قبلہ قرآن ایک قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے جی، کل بھی پاک سی
اج بھی پاک ہے، ایڈا پاک ہے کہ یہ فرعون بھی لکھے ہے، وہ بھی نال ہی چومیا جا رہے ہیں۔ تسا قرآن دی پاکیزگی دا اندازہ نہیں رہے جی، یہ فرعون لکھے ہے کہ نہیں لکھے ہے، ابو لہب لکھے ہے کہ نہیں، تبت یدا ابو لہب و تب۔ چلو میں وہ کر لینا، ابو لہب والی صورت ہی پہلے کر لینا، تو میں پریکٹیکل کر کے وکھانا۔ اے جڑی میں میرے کو اس وقت قرآن پاک یہ صورت ہے، یہ تبت یدا ابی لہب و تب، آج وہ ابو لہب لکھے ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے جڑا چومن لگیا حساب لا لیا ہوئے کہ ابو لہب تے منہ تے نہیں لیا نہیں، کسے بندے جو چومنا ہوئے قرآن آ لکھے ہے ابو لہب تے بندہ حساب لائے پہ ایتھوں چوما نا، اس چومیا جانا جدوں تک ویچے۔ کی سن رہے ہو؟ یہ چومیا جانا جدوں تک ویچے، یہ قرآن دی پاکیزگی نال چومیا جا رہا ہے، آپ اس قابل نہیں۔ جی بچ جو ہویا تو چومیا تو جانا نا، اس یہ مطلب ہے کہ اتنا پاکیزہ ہے کہ کل بھی پاک سی، آج بھی پاک ہے، جدوں وضو کیتا ہے میں کیتا ہے، یہ نہیں کیتا، یہ دنے بھی پاک ہے، یہ رات نو بھی پاک ہے۔ اور قرآن میرے ہاتھ وچ دی پاکیزگی دی وجہ ہے کہ یہ جو لفظ درج نے جڑے محمد دے منہ وچوں نکلے، اے نبی وچوں جیڑا ہوئے وہی پاک ہو۔ کیا بات ہے، سر اٹھاؤ جناب، یہ دے لفظ نبی دے وچوں نے، سرکار دے نبی دے منہ چوں نکلے نہ لفظ ہے، الف لام میم نبی دے منہ چوں نکلے ہے، جنہیں لفظ قرآن وچوں نے نبی دے منہ وچوں نکلے پاک نے جیڑے نبی دے وچوں نے نا اوہی پاک نے۔ اور یہی وجہ کہ قرآن ہر ویلے پاک ہے۔ میرا قرآن تے آتے مسجد نبوی وچوں سارے جہان دے دروازے محمد بند کرا کے آکھیا یا مسجد وچ قرآن رہے گا یا او آن گے جڑے قرآن انگو میرے وچوں نے، یا قرآن میرے بچوں میں تو یا میرے بچوں میں۔ لو جناب، اے پاک ہے، اے اس واسطے پاک ہے کہ نبی پاک ہے۔ اس پاک دے آن تو پہلا جڑا اللہ انتظام کیتا ہے، او دا نا ابو طالب، او دا نا عبد المطلب ہے، او دا نا شیبت الحمد ہے، وہ فاطمہ مخزومی نے۔ اے ماما بھی پاک نے، اے باپ بھی پاک نے، کیونکہ جماعت منگی ہے نا مسلمانہ دی۔ یہ دا مطلب ہے نبی تو پہلے مسلم موجود سن، نبی دے نانکے بھی پاک نے، نبی دے دادکے بھی پاک نے۔ یہ دا مطلب ہے میرا نبی اتھے آیا ہے جتھے دعائے ابراہیم دی اثر دی وجہ تو پہلے تسلیم کرنے والیاں ماواں بھی موجود سن، اللہ نو تسلیم کرنے والے باپ بھی موجود سن۔ کدی مولوی ایتھوں شروع کرنا نبی دی سیرت، انہاں سیرت شروع کی تھی 40 سالہ تو بعد۔ وہ میں تم دسنا وجہ کی، وجہ صرف ہے کہ بندہ 15-20 روزے نہ رکھے تے اگوں شروع کر دے روزے رکھنے، وہ پھر آندا ہے ایتھوں شروع کرو نا، ایتھوں گل شروع، کیونکہ پیچھے رکھے نہیں نہ ہوندا، وہ اتھوں دی گل ہی نہیں چھیڑدا۔ وہ سیرت شروع 40 سالہ تو او دی کری دی ہے جدی 40 سالہ تو پہلا کوئی کوتاہی ہو۔ جدو نبی دی نسل ہی پاک ہے، آن جان ہی پاک ہے، ماما تے پیو پاک نے، تے ایتھوں شروع کر۔ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ میں تو انہوں وجہ دسن لگا پہ بندیاں سیرت اگوں شروع کیوں کیتی ہے، نبی دے والدین تو شروع کیوں نہیں کیتی، کیونکہ سانو تے عادت ہے اسی سیرت شروع ہی اتھوں کرنے ہیں، پہلا ماں دا تذکرہ کرنے ہیں پھر باپ دا کرنے ہیں۔ اشاری 13 رجب دی گل کردے سن نا کہ 13 رجب نو سارا دل کردا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام دا میلاد مبارک اتھے منائیے، تے وہ سانو تے سوکھا ہے نا پاویں کدا منائیے، کیونکہ نانکے بھی ٹھیک نے، دادکے بھی ٹھیک نے، کیونکہ جدو کسی دا میلاد پڑھیا جائے نا جی میلاد، آخر جیڑا دنیا تے کوئی آوندا ہے، آوندیاں سار نہ تو تقریر کردا ہے تے نہ آوندیاں سار گھڑ سواری کردا ہے تے نہ آوندیاں سار کہنا لڑدا ہے، نہ آوندیاں سار کوئی گل نہیں کردا، صرف آوندا ہے تے جیڑا آئے نا صرف آئے۔ میلاد اسے واسطے سارے جاندا نہیں منایا جاندا، پہ جیڑا آوے نا سب تو پہلا دا تعارف یہی ہوندا ہے پہ یہ کدا ہے، کدا ہے۔ دکھ دی گل قبلہ اے وے، دکھ دی گل ہے کہ مولوی نو باہروں آ کے بندہ کڑی دے چھڑے نا، اب باہروں آ کے مولوی نو کوئی منڈا کڑی دے نا، مولوی صاحب کڑی رکھ لو، تو او دے متعلق بھی مولوی فراندا پھر پتہ جنا ایک کدا ہے۔
یعنی پیو دی تعریف کرتا ہے. چھوٹی جی تینوں انفرادیت نظر آوے نا اپنے لالچ دی تے تو آنا ہے ایک کدھا ہے بچہ فرسٹ آوے نا گجرات ڈویژن چوں لوگ آندے نے ماشاءاللہ چنگے نمبر لے سو کدھا ہے. میں تمہیں پکی گل پہ دسنا اگر وہ بچہ تو سائیکل تے بابا جاندہ ہوئے تے اگلے پہیے کو بال سوٹی دے دے بابا اتوں دی ہو کے ڈگے تے وہ بھی پوچھ رہا ہے کدھا ہے. جی پوچھنا تے ہوتا ہے نا کوئی نالائکی کرے تاں بھی لوگی پوچھ دینے کدھا ہے تے کوئی لائق ہوئے تاں بھی پوچھ دینے کدھا ہے. معمولی بندے کام کرن تے لوگ پوچھ دینے اے کدھا ہے اے کدھا ہے. مولوی تینوں اینی کوئی انفرادیت نظر آوے تے پوچھنے نا اے کدھا ہے. اللہ دی کائنات ایک کے جڑا کعبے چاہے ایک واری تے پوچھے اے کدھا ہے. تینوں کوئی انفرادیت حیدر سے نظر نہیں ہوں. جی مہربانی شکریہ. چھوٹی انفرادیت ساڑی نسل تسلیم کرنے والے پیج یہ مطلب ہے جتھے نبی آئے نے ایتھے میرٹ ہوندہ نا تے خلافت علی دا روڑا ہی نہیں سی پینا. ایتھے میرٹ ہوندہ تے ولایت علی نو ہر بندہ قبول کرتا. ایتھے میرٹ ہوندہ تے خم غدیر تو بعد اور فرقہ ہی کوئی نہ ہوندہ. صرف علی ولی اللہ پڑھنے والے ہوندے. بندے ایتھوں نبی نو سوچے ہی نہیں. بندے جان دے نے میرٹ ایک بن جائے پھر دوسرے اسے میرٹ دے ہوں گے نا. توجہ رکھے نبی دا میرٹ ہے کہ دعا ابراہیم پہلے مسلم بھیج انہاں دے بچ رسول بھیج. یہ دا مطلب ہے میرے نبی اتھے تشریف لے آئے نے جتھے ماں بھی منن والی ہے باپ بھی تسلیم کرنے والا ہے دادا بھی مسلم ہے دادی بھی مسلم ہے نانا بھی مسلمان ہے نانی بھی مسلمان ہے. تا نبی ہوندے نے نبی اتھے آئے نے جتھے نان کے داد کے مسلمان نے. مولوی تو سیرت تانی شروع کردا ہو جاندا ہے کہ جے ہاں اتھوں شروع کیتی نا تے جڑیاں گپاں بنو امیہ دے دور چ بنیاں نے او ساریاں زار ہو جانیاں. ہار اٹھاؤ میرے نال جڑیاں جھوٹیاں روایتاں بنائیاں گئیاں نے او ساریاں تو پردہ اٹھ جانا ہے. جڑیاں سا کولوں گلاں بنائیاں نے کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا کبھی بھی نہ ہوتا کبھی بھی نہ ہوتا تو بالکل نہ ہوتا. اور قرآن میرے ہاتھ اگر ہوتا تو وہ ہوتا جس کی ماں بھی تسلیم کرنے والی ہوتی جس کا باپ بھی مسلمان ہوتا. شکریہ حضور. تسلیم کرنے والا شکریہ تسلیم کرنے والے نو مسلمان اندن. حضرت ابراہیم دعا کی تیسری تسلیم کرنے والا بنا. اللہ نے جڑی قبول کی تھی آؤ قرآن پڑھی. خالق فرماتا ہے کہ قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اس نے بیٹے سے کہا میں تجھے خواب میں ذبح کرتا ہوں. قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو بیٹے نے کہا جو حکم ہوا ہے وہ پورا کر تو مجھے صابروں میں سے پائے گا. میں موضوع کدی بھولیا نہیں میرا موضوع مسلمان ہے تسلیم کرنے والا ہے. یہ موضوع ذہن سے رکھو تو پوری کرو. خالق فرماتا ہے فلما اسلما پھر وہ دونوں تسلیم کر گئے. کیا بات ہے جناب. پھر وہ دونوں انہاں منگی بھی تے یہی دعا سی کہ سانو اپنا تسلیم کرنے والا بنا. اللہ فرماتا ہے وہ دونوں تسلیم کر گئے. پھیرن والا تسلیم کر گیا کہ میں پھیر دیاں گا پھران والا تسلیم کر گیا میں پھرا دیاں. یہ دعا تسلیم کیتی یہ گل آپس تے آ کے میدان خالق فرماتا ہے فلما تشریح نہیں کرتا صرف قرآن دی آیت اترے پڑھ. اللہ فرماتا ہے فلما اسلما پس وہ دونوں مان گئے دونوں تسلیم کر گئے دونوں مسلم ہو گئے. ہائے 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 ہائے. وہ دونوں مسلمانی کی اعلیٰ منزل پہ فائز ہو گئے کہ دونوں منزل تسلیم پہ آ گئے. پھر کیا ہوا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ تو اس نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دی. ہاتھ مک گئی. اللہ فرماتا اس سچی مچھی سار اٹھاؤ جی سچی مچھی لٹا دیتا. زلفا جات پایا تو چھری رکھ کے جدوں اس آنج چھری کی تھی نا اللہ فرماتا وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ تو ہم نے آواز دی ابراہیم. فرمایا جی فرمایا اکھاں کھول آنج اکھاں کھولیاں تو فرمایا جی فرمایا قد صدقت رؤیا تو
تو نے تو خواب کو صداقت دے دی، تو نے خواب کو سچا کر دی۔ فرماندن ہاں میں نے خواب دیکھا، میں نے وہ پورا کر دی۔ اسماعیل زندہ تو دمبا ذبح، پریشان ہو کے فرماندن کی ہوئے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ تو اے بچیا کیوں میں جدو میں چھری پھیری؟ فرمایا ان کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے۔ سار اٹھاؤ یار، کمال ہے، خدا دی قسم مسلمانی دی اعلیٰ منزل تے انسان آ جائے، او آندہ میں نے مسلمان بنا، اللہ آندہ تو محسن ہے۔ کیا بات ہے، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اے ہے منزل تسلیم۔ منزل اگے وچ تے پہنچانا چاہوں، بچیا پتر ویکھ کے حضرت ابراہیم فرماندن مینو گل دسو کی ہوئے؟ میں تے نیت نال پتر تے پھیری، اے دی نیت وچ کدھر کوئی فطور تے نہیں سی۔ خالق فرمایا نا نا وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، دونوں نے خواب کو پورا کر دیا اور دونوں نے ایک جیسے نمبر لیے، تے نمبر تو اڈا ایک بھی نہیں کٹیا پیو پتران دا، جی میں تو نیت نال پتر تے پھیری ہے نا، ایویں اس رکھی سار نیت نالے، نیت نال نہ رکھ دا تے کدی تینوں وسیعتاں نہ کر دا۔ شکریہ شکریہ شکریہ، وسیعت وہ کردا جڑا سمجھدا کہ میری زندگی دا آخری دن ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا میری ماں تک میرا کرتا نہ کھڑی، چھٹا کرتے تے پہ گئیاں خون دیاں تے مر جائے گی۔ یہ دا مطلب ہے وہ ماں نو نہیں دس رہا، ابراہیم زوجہ نو نہیں دس رہا۔ پڑھے لکھے بندے میں گل کیتی سی، اج پھر کر دینا، میں کیسی یہ حضرت حاجرہ نو اس واسطے دووے نہیں دس رہے کہ اسی تے نبی تے رسول ہاں تے تسلیم دی دعا آپ منگیے، کدرے ساڈی تسلیم دی رقم وچ اشاریہ نہ لگ جائے۔ جی قبلہ میں پڑھے لکھے بندے چ گل کیتی اس واسطے کہ قبلہ 2000 دی رقم وچ اشاریہ لگے تے 200 رہ جاندی، اشاریہ ہور ادھر لگے تے 20 رہ جاندی، 20 دے وچ اشاریہ لگے تے 2 رہ جاندی۔ چھوٹا جا نکتہ ہے تے کردہ کیے پہ صدقے جاواں سار اٹھاؤ، اے نکتہ سجے پاسے آوے تے رقم بد دی جاندی، کھبے پاسے آوے تے کٹ دی جاندی۔ یہ نکتے دا دھیان رکھنا جے، اے دی وجہ تو عمال نہ میں یا سجے ہونے نہ یا کھبے۔ ہوئے ہوئے اب تو شادر ہو جناب، اے نکتہ اے 2000 لکھے ہوئے نا، 2000 2 لاکھ تے 2 کروڑ لکھے ہوئے، اے اشاریہ ادھر لائی جاؤ تو رقم کٹ دی جائے گی تے بالکل 2 دے ایس پاسے لا دیو نا، ایس پاسے وہ کئی ککھ نہیں رہندا، کیونکہ وہ جیومیٹری پھر اصول ہے نا ریاضی دا کہ یہ تھلے لکیر مارو تے اشاریہ تھلے 1 لکھو تے اگے جننے نے انہیں 0 لکھو تے اے او دے نال اٹھ گیا تے او دے نال اٹھ گیا، ہر شے اٹھ گئی ہے، بولو اٹھ گئی ہے نا ہر شے۔ یہ دا مطلب ہے نقطے دا دھیان رکھنا ہے، نقطے دی وجہ تو ہی وزن بندا ہے رقم دا، نقطے دی وجہ تو ہی نمبر کٹدا ہے۔ تام اور مولا علی فرمایا سی انا نقطہ تحت البا، ہائے ہائے میں ہی وہ نقطہ ہوں، اے دے نال ہی بندے وزنی ہو جاندے نے، اے دے نال ہی بندے ہولے ہو جاندے۔ مہربانی فرمایا دوان لو جناب محمد وآل محمد۔ خالق نے فرمایا تو فکر نہ کر، تیری نیت بھی 100/100، بیٹے دی نیت بھی 100/100۔ تو فرمایا اے دمبا کیوں بھیجیا جے تے اے بچیا کیوں ہے؟ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، میں تو اس انداز نال پڑھ رہا جس انداز وچ اے دا ترجمہ ہے۔ اللہ فرماندا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو ایک صرف آزمائش تھی، یہ تو ایک امتحان تھا جو تو پاس کر گیا، اساں تے امتحان لیا ہے، اساں کو تیرا پتر مروانا سی۔ نہ وہ گل کوئی نہیں، تیرے ہتھوں کیوں ہنسی بکرانا سی، اساں امتحان لیا، امتحان اس امتحانات دے دن نے مارچ اپریل، جڑا اجے بھی نہ سمجھا اس کدے بھی نہیں سمجھا، اسے واسطے 9 روز انہاں دناں چ شاید
کہ بندیاں دا امتحان ہو جائے. کیا بات ہے کہ میرے مولا نو کیڑا کیڑا امیر مند ہے تے اپنا مولا مند ہے. یہ میں ٹیچر رہا جی شاہ جی اس واسطے امتحان لئی دا کہ پتہ لگ جائے کیڑا پاس ہونے دے قابل ہے کیڑا فیل ہونے دے قابل. تے ویسے ماسٹر نہ بھی نہ امتحان لے تو انہوں پتہ ہوندہ بھی آ کنے جوگا ہے, آ کنے جوگا ہے تے آ کنے جوگا ہے. اللہ نے تے بڑا پتہ سی نا دووے پیو پتر کنے جوگے نے پتہ سی نا. اللہ امتحان کیوں لیا میں دسنا. چھوٹیاں سکولہ چ امتحان لے کے تے پیپر رکھ چھڑی دینے کو مہینہ ڈیڑھ تاکہ کو فیل ہویا چوڑ نہ مارے پہ میں نے فیل کر چھڑے. پھر رکھاں تاکہ کو فیل ہویا چوڑ نہ مارے کہ میں نے فیل کر چھڑے. بورڈ والے پیپر سنبھال کے رکھتے ہیں تاکہ کوئی ری چیک بھی کرائے تو دوبارہ بخا دیو پہ پتر آئی تیرا عمال نامہ. یہ مطلب ہے نکلیا پہ امتحان اس واسطے لیا جاندہ ہے تاکہ کو فیل ہویا چوڑ نہ مارے. اللہ نے پتہ سی یہ دووے پیو پتر امامت دے قابل نے. ریکارڈ تاں سنبھالیا تاکہ ہر لنڈی پچھی امامت دا دعویٰ نہ کر. کیا بات ہے, آباد و شاد رہو جناب. خالق نے امتحان بڑے پیپر رکھے نے اور آجے تک حاجیاں نو صدقے میں حاج دی تشریح کرنے لگا ایک جملے چھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جس امتحان گاہ بچوں امامت ملی ہے اس امتحان گاہ دے سروے دا نا حج ہے. جیڑا بندہ حج کر کے آوے تے امامت دی سمجھ پھر بھی نہ آوے او کھجڑ ہو گیا ہے, حج کوئی نہیں. کی یار سن رہے ہو, جتھے امامت دے پرچے ہوئے نے اوتھے اوتھے اللہ گزار دا. ایتھے بھج, ایتھے رک, ایتھو چم, ایتھے مار, تولا بھی سکھ جا تبرہ بھی سکھ جا. سر اٹھاؤ جناب. خالق نے فرمایا ٹھیک ہے لے جا بیٹے امتحان گزر گئے. اگلی جڑی گل اللہ نے کی تھی اتھے حضرت ابراہیم پریشان ہونا سی وہ سن لو. ایتھے میں اعلان کراں بھی اللہ جناب اے ایک ایوارڈ ہے جڑا میرے سوال دا جواب دے گا انہوں ایوارڈ دیتا جائے گا. ایک بندہ اٹھ کے سوال دا صحیح سے جواب بچہ دے وے تو میں انہوں شاباش دے کے تے ایوارڈ کسے اور نو دے چھڑا. بولو پھر عدل ہے نہیں نا, نہیں. آپ دیکھو کی ہوئے دووے پیو پتر اوکھے ہوئے نے, او پھیرن لگیا او پھران لگیا. اخیر ہو گئی سی جڑے میرے نہ پھیریے کیونکہ دوہاں نو شک بھی نہیں سی کہ دنبا آونا ہے. شک بھی پہ جاتے امتحان کوئی نہیں. یہ دا مطلب ہے دوہاں اخیر کیتی ہے تے اللہ اعلان کیتا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے بدلے میں. حد مک گئی ہے چھری اور رکھن تے عظمت دا ایوارڈ کسے اور نو دینا سی. سمجھئے نو رڑ کے کی ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم دے سوچن تو پہلے بڑا نازک مرحلہ جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سوچن تو پہلے کہ امتحان میں پاس کیتا ہے تے عظمت دا ایوارڈ ادھر کدھر دے رہے ہو. پہلے خالق نے فرمایا ابراہیم خبردار سوچنا نہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ہم نے اس کام کو بھی تیرے ہی آخر والوں میں رکھا ہے. صدقہ جامعہ ہم نے اس کام کو بھی تیرے ہی آخر والوں میں رکھا ہے. یہ بھی تیرا پتر ہے نا ابراہیم. ایسا تیری دعا بغور سنی ہے تے اچھے طریقے نال قبول کیتی ہے. تو آکھیا سی ربنا وجعلنا مسلمین لکا, او دا ثبوت تے ہے ہی نا جڑا تو دے چھڑے ہے. اگوں تو آکھیا سی ومن ذریتنا امتاً مسلمتاً لک, میری نسل میں بھی ایسے ہی مسلمان بھیج. آواز ہوں دیئے میں ایسے ہم بندیاں کو ایک قربانی دی تکمیل کراواں گا جڑے قربان ہون تو پہلا ٹبیاں تے آکھن گے اسی نسل ابراہیم اسی ذریت اسماعیل. علامہ اقبال نے فرمایا سی اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر ومانہ ذبح عظیم آمد پسر. فارسی اردو چ فرمایا سنے غریب و سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل.
تار القادری نے کتاب لکھی ہے جدا نا ہی ذبح عظیم رکھے وچ سارے فضائل حسین نے وہ دا نا رکھے ذبح عظیم. یہ دا مطلب ہے قربانی مکمل شبیر نے کی تھی. بولو ابتداء دی حضرت اسماعیل و ابراہیم نے کی تھی. بھائی کر فیصلہ کچھ انصاف دا ترازو تیرے ذہن چ ہوئے. اللہ فرماندا سلام علی ابراہیم. قرآن ہے آیت دا نشان سورہ مبارکہ و صفات دی 3 پارے دی آیت دا نمبر 109 ہے. اللہ فرماندا سلام علی ابراہیم. ابراہیم تجھ پر سلام ہو. مولوی کوئی تینوں بکھری گل اسی نہیں آندے قرآن ہاتھ چ لے کے آنے ہاں جنہ تے اللہ سلام بھیجے نا او علیہ السلام. اوئے ہوئے صدقے جاواں جنہ تے اللہ سلام بھیجے بولو جی بولو علیہ السلام ہوندے نے. حد موقعی ہے ابتدا کیتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے انہوں مکمل کیتا ہے حسین ابن علی نے. پھر کم از کم انصاف نہیں کیتا جڑا قربانی شروع کرے او علیہ السلام ہونا چاہیے تو جڑا مکمل کرے او رضی اللہ ہونا چاہیے. مانو اے علیہ السلام دا سلسلہ ہے. اے سلسلہ ہے علیہ السلام دا. اے ہے منزل تسلیم. ایک پنجابی دا جملہ ہے انہوں گانا نہ سمجھنا میں سمجھان واسطے عرض کر رہا ہوں. پرانے کسے بزرگ لکھیا سی میرے خیر بلے شاہ شاید لکھیا یا کسی اور نے کہ رانجھا رانجھا کر دی آپ پہ رانجھا. میں کی بلا تو سوچیا جے میں پتہ نہیں لوکی کتھے کتھے انہوں کھڑ دینے جی میں انہوں سوچیا پنجابی ہے میں تو دسنا اے دا مطلب ہے رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجھا ہوئی خادم ہو گئی. اے اللہ نو تسلیم کر دے تو ساتھ توجہ نہیں نہ فرمائی. اے اللہ نو تسلیم کر دے اپنے آپ نو اس منزل تے لے گئے کہ کر رہے سن تسلیم تے خالق نے مومنہ نو آکھیا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. ہائے ہائے اے اس منزل تسلیم تے آگئے نے کہ خور تسلیم ہو جان دے قابل نے. بہت شکریہ انہاں میں نو انج تسلیم کیتا ہے ہن تو اڈے تے واجب ہے کہ انہاں نو تسلیم کر. اے دا مطلب ہے تینوں مننا پائے گا ایک اللہ تے ایک کا بندے نے تے ایک وچکار ہونے جنہ دی وجہ تو اللہ تسلیم ہوئے گا. اللہ نے اپنی ذات نو تسلیم کران واسطے بندے ہی منتخب کر دیتے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. جی درود پتر دیتے ہیں لب دیتیاں دیتے ہیں نہیں لب معاف رکھنا اوکھیاں ہو کے درود لے آئے دعا نبیاں نے. یا ابراہیم تے ہو دی نسل تے درود ہے یا ابراہیم تے ہو دی آل تے درود ہے. نہیں تے جرت کسے بندے جتے اللہم صلی علی عیسیٰ و آل عیسیٰ. عیسیٰ تے درود نہیں محمد تے درود ہے. ایسے واسطے عیسیٰ پچھے کھلونا ہے مادی اگے کھلونا ہے. صدقے جاواں ایدہ نام باچو سب ایدہ نشیت ہے. اے درود والے اگے نے اے تسلیم دی اس منزل تے پہنچ گئے کہ اللہ فرمایا جن میں تسا میں نو تسلیم کیتا نا میں مسلمان ہی انہوں سمجھاں گا جا تو انہوں تسلیم کرے تے تسلیم انج کرے جی میں تسلیم کرن دا حق ہے. آخری گل کر رہے ہیں قرآن انج رکھ کے مولوی آتے کہ ٹی وی تے آ کے دس میں تے بہت چھوٹا طالب علم تے خطیب ہاں بڑے بڑے علماء دنیا تے موجود نے ایک واری تے قرآن ہاتھ چ لے کے ٹی وی تے آ کے دس اے جڑا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے اس آل وچ بطول ہوندی ہے کہ نہیں. سارو اٹھاؤ گجرات والے میں آخری گل کروں جے آل وچ بطول کوئی نہیں تے آل ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جناب. اور خالق نے فرمایا جو درود پڑھنے والے ہو تم پر واجب ہے کہ صلی ان پر درود صلو علیہ وسلموا تسلیما. جس پر درود پڑھو اس کو تسلیم کرو. جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے 10 مولوی جتن بطول آکھیا فدق میرا ہے او دے درود ہے سی یا نہیں سی. مولا تو انو آباد و شاد رکھے مجلس مکمل ہو گئی. جتن زہرہ آکھیا فدق میرا ہے او دے بندے درود کدے تے پڑھ دے صحابہ کدے تے درود پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس دکھ تو زہرہ روندی ٹر گئی کہ بابا درود بھی میرے تے پڑھتے نے گواہ بھی میرے کو مانگتے
جدے تے درود پڑھیے تو کوئی گواہ نہیں منگی، انہوں تسلیم کریدا جی میں تسلیم کروں۔ میں تو آج چونکہ مسلمان دی گل آ گئی، تسلیم کرنے والے دی گل آ گئی، میں ایک حاجرہ تواڈے سامنے پیش کیتی جنہوں 2 تسلیم کرنے والے 10 کے نہیں سن گئے، نہیں سن 10 کے گئے کہ اسی چلے ہیں۔ میں تو ایک حاجرہ وہ بخان لگا جیڑی ساری رات 6 مہینے دے بچے نو لے کے کدی حضرت عباس دے خیمے چاہوں دے، کدی حضرت امام حسین دے خیمے چاہوں دے سن، تے فرماندے سن مینوں دسو کیا ممی شہید دی ماں بن سکنی ہے یا نہیں؟ ہاں وفدائے نہ ہو بے ذبح نذیر، یہ بہت بڑی قربانی ہے جی کربلا چ ہوئی ہے۔ اس ماں نو دسیا نہیں تے اے ماں پریشان ہے۔ خدا دی قسم میں انہاں اکھاں نال پڑھیا کہ حضرت قاسم علیہ السلام جنی باری کربلا چ ایک حاجرہ نہیں، خدا دی قسم کربلا جتھے ایک حاجرہ ہوئے انہوں منا آندے نے، تے جتھے ہر خیمے چ حاجرہ ہوئے انہوں کربلا آندے۔ ہائے ہائے آباد رہو جناب، حد مک گئی۔ حضرت قاسم جنی باری واپس آئے نا خیمے دے وچ، حضرت امام حسین جتھے اجازت دیندے سن نا اوتھے بچے جاندے سن کہ سانو اجازت دیو، سانو اجازت دیو۔ اور حضرت قاسم دے متعلق میں پڑھے کہ چونکہ حضرت 13 سال صرف عمر مبارک سی تے بچے سن نا جی ظاہراً، تے جنی باری صاف جا کے کھلوتے نا جتھے اجازت ملنی سی، تاریخ جے لکھے حضرت قاسم کھڑے ہوتے تھے اپنی ایڑیاں اٹھا کر، مطلب قد ذرا بڑا کر کے بکھاتے سن کہ شاید پہلے باری میری قد دی وجہ تو آ جائے، جو میں ایڑیاں اٹھا کے حضرت قاسم کھلوتے نا اوتھوں اگے ود کے شبیر متھا چوم کے فرماندے تینوں اتنی جلدی کیوں ہے، اجے تے مینوں حسن دا تیر نہیں بھلے۔ اور جنی باری حضرت قاسم خیمے میں آئے نے اونی باری حضرت ام فروہ نے پوچھے قاسم تو اجے زندہ ہے؟ ہائے تیرے حاجرہ کربلا تیرے حوصلے تو صدقے تو اجے زندہ ہے؟ حضرت قاسم رو کے فرماندے سن اماں جب میں چچا کے پاس جاتا ہوں اے لفظ نے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی رک جا، اور جب میں واپس آتا ہوں تو آپ کہتی ہیں تو ابھی زندہ کیوں ہے؟ اب مجھے بتا تیرا بیٹا جائے تو جائے کہاں؟ میں اس مجلس دی قبولیت واسطے، مرحومین دی دعا واسطے، بانی محفل و مجلس بانی امام بارگاہ دی دعا واسطے ایک جملہ پڑھ دینا۔ ویکھو کتنی بے چین حاجرہ کربلا، حضرت امام حسین دے ہاتھ تے حضرت علی اس کروں رکھ کے فرماندی ہے میں ممنون ہوواں گی جے مینوں بھی اس صف وچ شامل کر دیو جس صف وچ بروز معاشر شہیداں دی ماواں کھڑو۔ آباد رہو جناب، پھر سن لو تسلیم دی منزل ویکھو نا، فرمایا مولا میں ممنون ہوواں گی اگر بروز معاشر مینوں اس صف وچ داخل کر دیو جس صف وچ شہیداں دی ماواں کھلوتیاں ہون گیاں۔ زہرا دے سامنے سرخرو ہوے گی اکبر دی ماں، بی بی دے سامنے سرخرو ہوے گی قاسم دی ماں۔ میں کی کراں کدی کربلا 15-20 سال بعد ہوندی، میرا بھی گھوڑے تے چڑھدا، میرا بھی تلوار پھڑدا تے میدان جنگ جاندا، تسلی دے کے میرے مولا فرماندن رباب میں تیرے حوصلے تے عقیدت نو داد دینا، لیا اصغر نو میرے حوالے کر، جے میں اکبر تو بدھا نہ دیاں تے میں کریم نہیں۔ ہر شہزادہ ایک باری شہید ہوئے گا، تیرا لال کئی باری شہید ہوئے گا۔ میں جناب شہادت نہیں پڑھتا، میں جناب رباب دی منزل تسلیم پڑھن لگا، اور منزل تسلیم ذرا دھیان رکھنا تاکہ موضوع مکمل ہو جائے۔ منزل تسلیم کی یہ او سن لو، اس طرح تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ آج میں مصاحب اسے واسطے آل محمد چوں یعنی مخدرات عصمت دا نہیں پڑھ رہا، یعنی انہاں دا جڑے اولاد علی نے یا اولاد زہرا نے، اج میں انہاں دا پڑھ رہا جڑیاں نوہاں سکار آئیاں نے وہ کس منزل تسلیم تے چلیاں گئیاں وہ سن لو۔ حضرت علی اصغر نو لے کے جدوں اج میدان کربلا چائے نے تے تیر او لگا ہے، سارے بندے جاندے نے جدیاں 3 نوکاں سن، اور حرملا نے مختار دے دربار وچ دسیا ہے کہ میرے کول اس قسم دے 3 تیر سن، ایک میں حسین دے متھے چ مارے، دوسرا میں عباس دی مشک چ مارے، اور تیسرا جتھے مارے مینوں نہ پوچھ۔ مختار رکھن لگا اوہی تے میں پوچھن واسطے تینوں ایتھے گرفتار کیتا ہے، اور 10 تیر کتھے مارے؟ کہنے لگا مختار میں تینوں سچ دس رہا، آخری میرا ویلا ہے جڑے والے حسین نے سامنے بیٹے نو کر کے کپڑا ہٹایا ہے، میں سمجھیا شاید حسین کپڑے جو تلوار کٹی۔ کہنے لگا تلوار تینوں کیویں شک پیا؟ کہنے لگا مینوں دوروں ایک چمکی شے چمکدار شے نظر آئی ہے، او جدی چمک پئی ہے نا
انج کر کے جیویں جناب اے ہے نا نگ اے چمکدا ہے آندا مینوں ان چمک نظر آئی بچہ نظر نہیں آیا تسی برداشت نہیں کرنا او چمک کا دی سی سنو گے کہنے لگا مینوں عمر سعد نے آکھیا غور نال ویکھ تلوار نہیں ایک خوبصورت بچے دی گردن آندا حسین دا بیٹا اتنا خوبصورت سی کہ مینوں یہ چمک نظر آئی سفیدی آندا ہے تھوڑی چھوٹی تھوڑی دے تھلے تے سینے تو اتے یہ چھوٹی گردن مینوں چمک دی نظر آئی تے مینوں اس توجہ کرائی تے میں دیکھیا وہ ایک خوبصورت بچہ ہے اور لفظ اس کی آکھے سارے علماء کو تسا سنے ہیں اور الحمدللہ علماء نو سن پڑھنے والے بندے بیٹھے ہو کی آکھیا جی قبلہ عمر سعد نے حرملہ بے غیرت نو اقطع کلام الحسین یہ کی ترجمہ ہے کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے میں دا ترجمہ کرنے لگا یہ تشریح کرنے لگا مارنا تیر شہزادے نو تے اے آندا کہ حسین دا بیٹا قتل کر دے یہ بھی تے کہہ سکتا یہ آکھنا سی نا حسین دے بیٹے نو قتل کر دے نوجوانوں تسا حیران ہونا ہے میں دی تشریح کرنے لگا اقطع کلام الحسین اے نہیں سو آکھیا دے بیٹے نو قتل کر دے آندا ہے حسین دے کلام نو قطع کر دے او دا مطلب ہے سی کہ اینو بچے انج تیر مار اے دا پیو بولن جوگا نہ اقطع کلام الحسین اے ایڈا چھوٹا تے خوبصورت بچہ ہے کہ اے دا باپ پھر گل کرن جوگا نہ رہے لیکن پھر خطبے دین والیا تیری منزل تسلیم تو صدقے حضرت انہیں حرملہ نے تیر ماریا میں ایک نازک مرحلہ ایک عالم دین دا دسیا پڑھن لگا وہ فرماندن جنہا تیر وجہ ہوگی ترائے نوکا سا وہ ایک نوک گلے چ لگی ایک نوک کانے چ لگی ایک لوگ شہزادے دے سینے چ لگی شک نہ کرنا جس بندے نو وہم پہ لگ دے نا پہ ترائے نوکاں ایتھے کمیں لگ گئی ہیں ایک وار جا کے نا زندگی اپنی 6 مہینیاں دا بچہ کسے ماں دی گود چوں اٹھائے تے وہ غور کرے پہ اس کان کولوں گلے دا فاصلہ کنا گلے کولوں سینے دا فاصلہ کنا اے ترائے نوکاں دا تیر جدہ پیوست ہو گیا نا شہزادے وچ ایک عالم دین نے بڑا نازک مرحلہ پڑھے ہے وہ میں پڑھ دینا توڑے سامنے معاف کر دینا میں نہ نہ پڑھے بہت بڑے عالم دین وہ فرماتے سن زہرہ دلال تے پورے دن وچ انتہائی مشکل ترین مرحلہ سی کیونکہ تیسری نوک حسین دے بازو وچ پیوست سی ایسا دنال شہزادے نو پھڑے تیسری نوک نال شہزادہ امام دے بازو نال پیوست ہے او فرماندن اوکھا مرحلہ سی حسین ابن علی تے جدوں شہزادے نو چھڑنا تے تیر نو پھڑنا جدوں شہزادے نو چھڑ کے تیر نو پھڑے ہے نا آج تیر کھچیا نے پہلے بازو چو پھر علی اصغر جو تیر کٹن لگیا فرماندن راضی ہے نا عرش تو آواز آئی تیرے تسلیم و رضا تو صدقے حسین تیری منزل تسلیم تو قربان آخری جملہ ہے میں جناب رباب کا جملہ پڑھنا چاہنا میں چھڑ دی شہادت جدو لے کے واپس آئے نے نازک مرحلہ ہے اے انداز ہے میرے مولا دا میرے لوگ کھو جی اے انداز ہے میرے مولا دا اے ہاتھ مبارک اے بازو مبارک اس بازو تے شہزادے نو لٹایا نے تے ایس ہاتھ وچ سر رکھیا نے کیوں سر تے جسم دا تھوڑا گوشت باقی سی اس واسطے میرے مولا نے اس انداز نال پھڑیا کہ سر بھی سنبھلیا رہے شہزادہ بھی میرے بازو تے رہے اتے میرے مولا نے اوہی چادر پھیر پائی تے جڑے میرے رباب دے خیمے دے باہر آئے نے جڑے بندے 10 محرم نو اعمال بھی کر دے نے ماتم تو علاوہ وہ جان دے نے کہ 7 قدم آگے جانا 7 قدم پیچھے آنا حضرت رباب دے خیمے دے سامنے جا کے کدی مولا آگے ہوندے نے کدی مولا پیچھے جاندے نے فضا دی آواز آئی حضرت رباب نو بی بی خدا جانے تیرا بیٹا کس طرح شہید ہویا ہے کہ امام کدی آنا چاہتے نے کدی پیچھے ہٹ دے نے آؤ بھائی منزل تسلیم بیکھو قناعت دے پیچھے کھلو کے بی بی حضرت رباب نے فرمایا مولا اندر لے آؤ میں حاجرہ نہیں ایک باری میں نو بہاؤ میں کہ میں شہید دی ماں بڑی ہوں جڑے میرے مولا سامنے آئے نے آخری جملہ ہے ڈاکٹر سمیع اختر نقوی صاحب نے لکھے ہے کہ میرے مولا نے رباب دے سامنے میرے لو دیکھو رباب دے سامنے میں حافظ آباد ایک ایسے کیس ہوں جاننا جتھے بچہ ایکسیڈنٹ نہ بری طرح زخمی ہو گیا تے
انہاں رات نو 2 بجے باہر پنڈ تو لیا کے غسل دے کے قبرستان چ دس کے دفن کر کے تے ماں نو دسے. میں اس بندے نو پوچھا جڑا وچ سی، میں کہ تساں زیادتی کیتی ہے؟ ماں نو تو بخا لینا سی. اس آکھیا قسم خدا دی لاش اس قابل نہیں سی کہ ماں نو کھائی جاندی. اے بندیاں فیصلہ کیتا ہے. او دا باپ بھی بچے دا وچ سی، او دا بھرا بھی وچ سن. انہاں فیصلہ کیتا کہ نہ بخایا جائے. اور ماں نو کی بخائیے. لیکن رباب تیرے حوصلے تو صدقے جڑے بڑے میرے مولا نے قبلہ کپڑا ہٹایا نا علی اصغر دے چہرہ مبارک تو آنج ویکھیا نے تے حضرت رباب نے ویکھیا تے شبیر دے آنکھاں چانسو جدو حسین نو روندیا ویکھیا جناب رباب دی چیخ نکل گئی. امام حسین فرماتے ہیں ہاں رباب جس کا بیٹا اس طرح شہید ہو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ روئے. لیکن حضرت رباب فرمایا مولا اجے تے میں پتر نو روئی نہیں، میں ساری زندگی انو توپتے بہ کے رونا ہے، اجے کیوں روئی ہے؟ رو کے بی بی فرما دیا مجھے دکھ کھا گیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے زہرا کا بیٹا رو رہا، میرے بیٹے کی وجہ سے محمد کا بیٹا رو رہا. آخری جملہ سن لینا تو میں نے اجازت دے دینا. حضرت حسین فرماتے ہیں رباب ہن میں تینوں دساں میں صابراں دا سلطان ہو کے رویا کیوں ہاں؟ فرمایا مولا دسو تسی کیوں رویا؟ فرمایا او دی رضا تے میں راضی ہاں، میں تسلیم تے راضی ہاں، میں رضا تے راضی ہاں. کئی اصغر ہندے میں او دی راہ قربان کرتا. رون دی وجہ دساں ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب نے ایڈی موٹی کتاب لکھی علی اصغر تے، ایک جملہ میں پڑھیا ہوں سن لو، اس تے اجازت لے رہے ہیں. حضرت امام حسین نے فرمایا رباب میں دساں میں کیوں رو رہے؟ سال لیا نا سارے بندے اتنے مجلس مقام دے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مولا بتاؤ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں رباب مجھے قسم ہے اس جل جلالہ کی تیرے بیٹے کو تیر اس وقت لگا جب میں اس کا پیاسا منہ چومنے کا ارادہ تیرے بیٹے نو اس ویلے تیر کھا گیا. میدان کربلا چ میں اصغر نو پیار کرن لگا جڑے ویلے میں ارادہ پہ کرتا سا بیٹے دا منہ چوما اودوں تیرے بیٹے نو تیر کھا وما علینا الا البلاغ المبین ودانۃ اللہ القوم الکاسبین.